Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala mu'allif fi kitabih wa qala mu'allif al-habib al-'allamah al-habib Abdullah bin Husain al-Tahir nafa'ana Allah bihi fi kitabih Salamut Taufiq ila mahabbatillah al-tahqiq fi qawlihi amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Fa hadha juz'un latifun yaslahu Allah ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu والعمل به للخاص والعام والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب وسميته سلام التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والذل لديه وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه ثم الترقي بالتودد وبالنوافل ليهوذ حبه وولاه. فصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يطيب إلا بالصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي فيه الأجر والحسنات والدرجات العاليات على التحقيق لمن أراد أن يلتحق بخير فريق الحبيب محمد وأبي بكر الصديق، فالله يلحقنا بهم في عافية وسلامة ويوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن أخبرنا بأنه صلى وما هو وملائكته أمرنا تكريما لهذا النبي العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا. فهذا خطاب لمن استقر الإيمان في قلبه ورسخ اليقين في لبه، فالذي ينهى عن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ينهى عن مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لم يدخل الإيمان في قلبه، لأنه ما دخل تحت الخطاب، ما سمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي على حبيب محمد، وزيدوا يا معشر المؤمنين الذين امتلأت قلوبكم بمحبة الحبيب محمد، صلوا عليه وزيدوا وسلموا تسليما. زيدوا على الصلاة السلام، فلا تفردوا الصلاة عن السلام، فإن ذلك يكره في شرع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا في حياته وفي حضرته وفيما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ucapan itu tidak akan bagus kecuali dengan salat
kepada Nabi Muhammad SAW dan salam kepada beliau, yaitu amalan yang di situ ada pahala yang luar biasa dari Allah SWT, ada kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT. Yang Allah akan menaikkan derajat kita bagi orang yang mau bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu siapa? Orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi adalah orang-orang yang benar-benar sudah sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jalannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan mereka dan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memerintahkan kita dan Allah memulai dengan zat beliau, lalu dengan pada malaikat dengan firman Allah SWT, Innallaha wa malaikatahu. Allah memberitahukan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawatnya Allah yang maksudnya rahmat Allah SWT. Ya ayyuhal, setelah itu Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memerintah orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya tertancap kuat iman kepada Allah dan Rasulnya, tertancap kuat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan apa? Untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jadi barang siapa yang enggan bersalawat kepada Nabi, barang siapa yang melarang majelis-majelis salawat, maka itu tanda bahwa iman belum menyentuh pada hatinya, karena dia tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Bersalawatlah, panjatkanlah salawat kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya salawat saja, ada tambahannya. Sallu alaihi, tambahin lagi wasallimu, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini khitab bagi orang yang mukmin, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diperintahkannya membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya makruh membaca salawat saja tanpa salam, kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama, ketika di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak makruh hanya mengucapkan salawat tanpa salam kepada Nabi, atau ketika ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW tidak masalah hanya mengucapkan salawat saja, atau untuk salawat-salawat yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan salawatnya hanya salawat saja tanpa ada salam, itu tidak makruh. Sisanya makruh kita membaca salawat tanpa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. كذلك إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقرن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. وما هي الصلاة البتراء؟ وأن تصلي على سيدنا محمد ولا تصلي على آله، بل الصلاة البتراء أي المقطوعة، صلاة مقطوعة. فينبغي إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على هذا، هكذا علمنا النبي محمد صلى الله
تعرف المراد بهذا من هم هذا؟ هم أقاربه من بني هاشم بن المطلب، هم ذريته وأزواجه ذريته. وقد انحصرت ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اثنين من أصباطه، وهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: عصبة كل رجل من صلبه إلا عصبتي، فهم من علي. فحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب. وخصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ذريتي من فاطمة، من فاطمة بضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصت عن بقية أخواتها وعن بقية أهل بيت النبي محمد بأنها بضعة مني، أي قطعة مني، يفرحني ما يفرحها ويحزنني ما يحزنها. فإذا تريد أن تفرح قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأفرح قلب محبوبته العظمى فاطمة الزهراء البتول. وإذا تحننت عليك سيدتنا فاطمة وتحننت روحها عليك لا يتحنن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليك. فإن أحسنت لذريتها تحنن قلبها عليك، وإن نصحت أحد من ذريتها تحنن قلبها عليك. هذه الزهراء البتول التي سميت البتول لأنها لم تنقطع عن عبادة أبدا، لا لها حيض ولا لها نفاس كبقية النساء، بل خصها الله وجعلها مصطفى، بضعة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولئك هم المعنيون من أهل بيت النبي بقوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم هؤلاء أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن لم يعرف قدرا لأهل بيت النبي محمد ولا مودة ولا محبة فليس من أهل السنة والجماعة. لا والله، ليس من أهل السنة والجماعة. وإن قام الليل وصام النهار وقام يتلو القرآن 1000 عام ليس من أهل السنة والجماعة حتى تقر بالتعظيم والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمودة لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو صفن أحدكم أي قام على قدم واحدة بين الركن والمقام، أفضل مكان للعبادة بين الركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم 70 سنة يعبد الله لا يفعل شيء غير العبادة، لكنه يبغض أهل بيت النبي محمد وهو في النار وإن أوهنت قواه العبادة، نسأل الله العافية والسلام. فالحريص على دينه والمحب لوطنه والمحب لنفسه ولذريته من بعده فليسلك طريق المحبة لله ولرسوله ولأهل بيته وأصحابه ولسائر المؤمنين. فالله يحيينا على هذه المحبة ويميتنا على المحبة ويحشرنا في زمرة آل بيت النبي محمد جوار النبي محمد في عافية وسلامة يا رب العالمين. Begitu juga sebagaimana kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca salam ketika kita membaca sholawat. Juga dianjurkan agar kita membacakan sholawat ke atas keluarganya Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian janganlah kalian membaca sholawat kepadaku dengan sholawat yang terputus. Apa maksudnya sholawat yang terputus? Yaitu sholawat yang tidak disebutkan di sana keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi atau ala ali sayyidina Muhammad. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah Bani Hashim, Bani Muthalib dan keluarganya dan dzurriyyahnya, keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya Nabi Muhammad itu hanya berasal dari dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh keturunannya Nabi itu dari tulang punggung mereka, kecuali keturunanku dari Sayyidina Ali. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, keturunanku, dzurriyyahku itu dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatuna Fatimah punya keistimewaan dari saudari-saudarinya, yaitu melahirkan dzurriyyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunannya Nabi, silsilahnya Nabi Muhammad SAW itu dinas oleh Nabi sendiri. Itu dari Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Inilah mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keluarganya Nabi adalah tadi siapa? Bani Hashim, Bani Muthalib, dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dzurriyyahnya tadi terpaku pada dua orang, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah keistimewaannya, beliau adalah bagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan membahagiakan Nabi apa yang membahagiakan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Akan membuat Nabi bersedih apa yang membuat Sayyidah Fatimah bersedih radhiyallahu anha. Maka kalau kita ingin membahagiakan Nabi, maka bahagiakanlah Sayyidatuna Fatimah dengan cara apa? Dengan cara menghormati, salah satunya dengan cara menghormati keturunannya. Barang siapa yang cinta kepada dzurriyyahnya Nabi, maka dia membahagiakan Sayyidatuna Fatimah dan tentu membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang menasihati dzurriyyahnya Nabi, menginginkan kebaikan untuk mereka, dia berarti membahagiakan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, otomatis membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Sayyidah Fatimah adalah Al-Batul, yang fokus untuk ibadah, tidak terganggu oleh apapun. Apa maksudnya? Karena apa? Karena Sayyidah Fatimah ini tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Jadi bisa terus-terusan ibadah. Berbeda dengan wanita yang lain. Wanita yang lain bisa berhenti ibadah karena haid atau nifas. Wanita yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, "Innallaha yuridu an yudhiba 'ankum rijsa 'ala baiti wa yutahhirakum tathhira." Allah itu menginginkan membersihkan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ya tadi yang dijelaskan itu. Jadi barang siapa yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, maka mereka lah orang ahli sunnah wal jamaah. Dan barang siapa yang benci terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW, berarti mereka bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Meskipun tiap hari qiyamul lail, meskipun baca Quran,
baca Quran tiap hari, mereka bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah kalau sampai punya rasa benci terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai kalian, barang siapa saja di antara kalian yang berdiri di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, maksudnya sholat, dan menghabiskan waktunya 70 tahun ibadah di antara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad, tapi dia punya rasa benci terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang akan masuk neraka. Jadi orang yang punya rasa cinta terhadap dirinya, orang yang punya rasa cinta terhadap agamanya, orang yang punya perhatian terhadap zuriyahnya, anak turunnya, maka hendaklah dia mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah dia mengikuti jejak orang-orang yang mencintai mereka. Hendaklah mereka menempuh metode rasa cinta, penuh rasa cinta kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi, kepada zuriyahnya Nabi, kepada keluarganya Nabi, dan kepada orang lain, dan kepada sesama Muslim. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cintai Allah SWT, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dan kelak kita dibangkitkan di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. فمن محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا رأينا أحدا منهم قد أخطأ وخالف منهج جده، خالف شرع جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النصيحة. هذه علامة المحبة. كما إذا رأيت أحد من إخوانك المسلمين أخطأ، ليس من المحبة له أن تسكت على خطأه، بل تنبهه، سواء اطلعت عليه في نفسه أو في زوجته أو في أولاده، تنبهه على ذلك. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. ما قال الدين الصلاة، ولا قال الدين الصيام، ولا قال الدين الجبة والعمامة، ولا قال الدين اللحية، قال الدين النصيحة. أي معظم أحكام الدين تجتمع في هذه الكلمة وهي النصيحة. واجب على كل مؤمن أن ينصح إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا كانوا من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نسكت نقول هذا من أهل بيت النبي، لا نعلمه ولا نصحبه، هذا من البغض. النصيحة أن نعلمهم، أن نرشدهم إلى الصواب، لنفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يجهلون هذا المعنى، يرى أحد من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينام والشمس قد تشرق يقول خلي هذا من أهل البيت، هذا بغض للنبي وبغض لآل النبي، ويبدو يبغضه. قم إن كنت تدعي أنك من أهل بيت النبي محمد فحي شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت عار لجدك النبي محمد، ابن عار لجدك النبي محمد الذي تدعي. فاستحي على نفسك إن كنت تدعي أنك من أهل بيت النبي محمد وأنت تفعل ما حرم جدك محمد، تترك ما أوجب جدك محمد، تصلي بعد الإشراق، هل هذا شرع جدك؟ يا قليل الأدب، ما هذا شرع جدك. قم، ولا فاستحي أن تقول أنا من أهل بيت النبي محمد، استحي على نفسك. وهكذا إذا رأينا أحد يخطئ واجب، لو تناصحنا فيما بيننا الجيران مع بعضهم البعض، الإخوان والأصحاب مع بعضهم البعض، الأقارب مع بعضهم البعض، لصلحت المجتمعات وصلحت البلاد وارتفع الفساد، لأن اجتمعنا على منهج سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah jika kita melihat mereka melakukan hal-hal yang salah, jika kita melihat mereka melakukan hal-hal yang tidak benar,
maka harus kita nasihati. Inilah kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita didik anak turunnya, kita nasihati kalau ada yang salah. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Nabi Muhammad SAW tidak berkata agama itu sholat. Nabi Muhammad SAW tidak berkata agama itu puasa. Nabi Muhammad SAW tidak berkata agama itu pakai jubah atau pakai imamah. Nabi Muhammad SAW tidak bersabda agama itu melihara memanjangkan jenggot. Tapi Nabi Muhammad SAW mendefinisikan agama dengan satu kata, yaitu apa? Nasihat, memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini wajib hukumnya, khususnya untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nasihat itu tanda bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sama bukan hanya keluarganya Nabi. Kalau kita melihat sesama Muslim melakukan kesalahan, harus kita tegur, harus kita nasihati. Baik yang salah dirinya sendiri, kita nasihati. Atau yang salah istrinya, kita kasih tahu, istri kamu melakukan ini. Atau yang salah anaknya, kita nasihati, bapaknya, ini anak kamu melakukan ini, tolong dinasihati. Ini adalah bentuk rasa cinta kita terhadap sesama Muslim, bentuk rasa cinta kita terhadap dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib hukumnya kita menasihati mereka. Dan jangan sampai termasuk salah kaprah adalah ketika kita melihat ada sayyid atau dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan, kita diamkan. Oh, ini dzurriyyahnya kan Nabi, ini sayyid, ini sudah, jangan dinasihati. Ini salah kaprah. Itu justru namanya bukan cinta, itu justru benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Jika kita merasa ingin benar-benar cinta kepada Nabi, nasihati. Nasihat kita kepada mereka, kepada dzurriyyah Nabi akan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jika kita melihat dzurriyyahnya Nabi tidur, nggak bangun-bangun sampai subuh mau selesai, sampai matahari mau terbit, bangunkan. Itu akan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang sayyid harusnya malu kalau sampai dia tidur sampai matahari hampir terbit. Kenapa? Karena dia mengaku dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuannya berbeda dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengaku cucunya Nabi, tapi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh kakeknya. Mengaku dzurriyyahnya Nabi, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan syariatnya kakeknya. Harusnya orang-orang seperti ini merasa malu. Dan kita harus menasihati mereka. Sholat setelah isyraq itu haram. Ketika tidur dan belum bangun, kita bangunkan. Saya ini juga harusnya bangun. Kalau memang benar-benar dia ngaku cucunya Nabi, ya bangun. Jangan sampai kelakuannya berbeda dengan ajaran kakeknya. Beginilah seharusnya agama, saling menasihati. Seumpama kita mau saling menasihati, sesama tetangga saling menasihati, sesama kerabat saling menasihati, sesama Muslim saling menasihati, sesama teman saling menasihati. Insya Allah kita akan hidup dalam keadaan tenang, kita akan hidup dalam keadaan tentram, dan segala bala akan diangkat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW. فإذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذين ملأت قلوبهم من أنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك، فهنا يدخل كل الأتقياء من أمة النبي محمد في آل النبي محمد. أنت إذا كنت على التقوى تدخل بهذا الدعاء وفي هذا المدح وهذا الثناء. كل عبد متقي لله وآل النبي محمد الذي اصطفيتهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك. لمن تكشف حجب الأسرار والأنوار؟ لمن ثبت على التقوى وعلى منهج سيد الأبرار محمد، سواء كان من آل بيت النبي محمد أقاربه أو لم يكن من أقاربه.
يدعون الله يتلذذون بمناجاة الله في جوف الأسحار لأنهم ثبتوا على منهج النبي المختار سيد الأبرار محبوب الإله الغفار. فيا غفار يا ستار يا قهار ثبتنا على منهج حبيبك محمد سيد الأبرار يا رب العالمين. Jika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, jika kita mengucapkan seperti itu, maka seluruh orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang yang bertakwa akan masuk dalam kategori keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam maqam doa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang istiqomah masuk dalam kategori keluarganya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, ketika kita istiqomah, ketika kita sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW, kita akan masuk dalam bacaan shalawat tadi. Kenapa? Karena Allah SWT, orang yang bertakwa akan dibukakan oleh Allah SWT mata hatinya. Mata hatinya akan dibuka oleh Allah SWT, sehingga mata hatinya tidak terhalang oleh apapun. Untuk siapa saja ini? Untuk orang-orang yang sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang istiqomah terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW, akan dibuka mata hatinya. Baik itu sayyid atau bukan sayyid, baik itu sayyid atau bukan, baik itu turunan Nabi atau bukan. Kalau selama mereka istiqomah, akan dibukakan oleh Allah. Rahasia-rahasia Allah SWT akan ditampakkan kepada mereka. Allah SWT berfirman, "Walau istaqamu ala tariqati lasqainakum ma'an ghadaqah." Dan seumpama dan kalau toh mereka itu istiqomah terhadap manhaj Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan dia minuman yang air yang segar. Maksudnya apa? Yaitu ilmu-ilmunya Allah SWT, ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah SWT tanpa perantara apapun. Rahasia-rahasia keagungan Allah SWT, rahasia-rahasia anugerah Allah SWT akan diberikan kepada Allah SWT. Penghalang yang bisa menghalangi mata hati kita akan dibukakan oleh Allah SWT. Sehingga apa efeknya? Orang yang sudah seperti ini, mereka qiyamul lail, berdiri di tengah malam, beribadah di tengah malam, akan merasa nikmat. Mereka membaca Quran akan merasa nikmat. Mereka bermunajat kepada Allah, mereka akan merasakan nikmat. Mereka akan merasakan nikmat dengan ibadah kepada Allah SWT, merasakan nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah dan yang maha mengampun, Allah dan yang maha menutupi aurat, menutupi orang kita, Allah yang maha kuasa menjadikan kita orang-orang yang sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW. اللهم ثبت قلوبنا على محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه في الأقوال والأفعال والحركة والسكنات. ووفقنا يا رسول الله، ووفقنا لنشر شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنا عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. ورزقنا اللهم نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا الله يا كريم يا معطي بالعطاء يا أول يا أرحم الراحمين. اللهم يا